السلام علیکم ناظرین، خبر و نظر کے ساتھ میں ہوں انم فاطمہ. ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے ایک مووی دیکھی جس کا نام ہے زندگی تماشا اینڈ اٹ از ڈائریکٹڈ بائی سرمد کھوسٹ. یہ مووی ناظرین 3 سال تک بین رہی اور ابھی یہ ٹویٹر پہ بھی یوٹیوب پہ اسٹارٹ کریں. نہیں یہیں سے بول رہے ہیں، بتائیں. ٹھیک ہے، ہاں یوٹیوب. تو اب یہ مووی ریلیز ہو چکی ہے پاکستان میں، یوٹیوب پر بھی موجود ہے. ناظرین جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں پوچھتی ہوں سبق صاحب سے کیا انہوں نے یہ مووی دیکھی ہے. سبق صاحب دیکھی آپ نے یہ فلم؟ ہاں یہ فلم میں نے دیکھی، لیکن آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ تھی، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بندہ آج ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. ان کے بارے میں تو آپ نے کچھ بتایا نہیں. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ؟ میں کچھ نہیں، بیٹھا ہوں اور نہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اندھے تھوڑی ہیں کہ آپ بیٹھے ہو. نہیں میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں کہ آپ سامنے بیٹھ کے سن سکتے ہیں، ادھر کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ لیکن آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کس وجہ سے بیٹھے ہیں. آپ نے یہ فلم دیکھی؟ میں نے یہ فلم نہیں دیکھی. آپ فلمیں دیکھتے ہیں؟ فلمیں میں نہیں دیکھتا، بہت کم دیکھتا. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں ڈرامے وغیرہ کوئی تھوڑے بہت دیکھ لیتا ہوں. آخری ڈرامہ کون سا دیکھا؟ یہ جھوم ڈرامہ دیکھا تھا میں نے. جھوم اس میں کیا ہے؟ اس میں بہت مزہ آتا ہے، بہت مزے کے سسپینس ہیں. نہیں آپ جھومتے ہیں اس میں، کیسے مزہ آتا ہے آپ کو؟ ہاں وہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تھوڑا بہت بندے کو جھماتا ہے. جھماتا ہے کیا مطلب؟ ایسے جھماتا ہے؟ I was literally waiting, desperately waiting for this movie, اس movie back to that movie review. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ موویز دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو یہ نوجوان ہیں، ان کی 20-22 سال عمر ہے، تو میں تھوڑا سا ان سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخری کس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو وہ تھیم کیا ہیں جس سے آج کل کی یوتھ جو ہے نا وہ پسند کر رہی. اس لیے میں ان سے جاننا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے بتایا یہ جھوم ڈرامہ انہوں نے دیکھا ہے، تو اس میں کوئی خاص بات، کوئی ایک 1 لائن میں بیان کریں. اس میں خاص بات اسٹوری لائن کیا ہے؟ تھوڑا بہت وہ رومانٹک تھا، اس لیے پاکستان نے جو وہ کیمرہ تھا تو اس نے بند کر دیا اس کو. اس کی زیادہ قسطیں نہیں چلی، نہیں تو وہ ایک پورا ڈرامہ تھا، وہ ہوا تھا. لیکن اچھا جی، جھوم ڈرامہ ہے، اس کو بین کر دیا ہے، اس کی زیادہ قصے نہیں چلی. زندگی تماشا ہے، اس کو 3 سال تک یہ بند رہا، ابھی بھی بین نہیں آئی. تو یوٹیوب پہ ڈالا سرمد کھوسٹ نے اپنی. تو اصل میں 3 سال تک کیوں بین رہا؟ دس از دی کویسچن. اور آپ کو پتہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں چلا گیا تھا، وہاں سے پارلیمنٹ میں چلا گیا اور بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی. سرمد کھوسٹ صاحب اسلامی نظریاتی کونسل میں آئے، وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئیں. تو لیکن پاکستان میں جو کریٹو مائنڈ ہے اسے کس طریقے سے ڈی ٹریک کیا جاتا ہے؟ اول تو پاکستان میں کوئی اچھی فلمیں بن نہیں رہی ایک بڑے عرصے سے، اور آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں ہر سبجیکٹ کے حوالے سے فلمیں بنتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ وہ جو فلم بنی تھی نا پی کے ہیں، وہ کتنی ہٹ ہوئی. اچھا پھر اسی طرح کی ایک اور، اچھا ایک ہی تھیم پر کئی موویز جو ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں، اور سوسائٹی کے ایشوز پر وہ موویز بن رہی ہوتی ہیں. ابھی اسی سارے ایک فلم آئی ہے، اس کا نام ہے افواہ فلم، آپ نے دیکھی ہوگی. سمپل اسی پر ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں نا، فیک نیوز آتی ہیں، ڈس انفارمیشن ہے، پروپگنڈا ہے، کس طریقے سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سرمد کھوسٹ صاحب کی فلم تھی، اچھا ویسے بتاؤں یہ جو سرمد کھوسٹ ہے نا یہ بہت مزیدار آدمی ہے. میں ان کے والد صاحب بھی اور یہ خود بھی، تو میری سرمد کھوسٹ صاحب سے ملاقات ہوئی آج سے 3-4 سال پہلے بیوٹم کوئٹہ میں ایک یونیورسٹی میں، اور پھر ہم نے زیارت کا ٹریول ہم نے اکٹھا کیا. وہاں پر انہوں نے بڑی گپیں ماری. اچھا انہوں نے میری ایک فلم بھی بنائی ہے وہ زیارت میں وہاں پہ میں بتا رہا تھا، ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنا رہا تھا، تو انہوں نے اس کی مووی وہاں پر بنائی. تو یہ سے میں بنا رہا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، مطلب میں خوش اس وجہ سے ہوں کہ ایک بڑے آدمی نے، ایک کریٹو بندے نے. اور اچھا اتنے ملنسار ہوتی ہے نا، یہ ایک بڑی عاجز سی طبیعت، بڑے مسکرانے والے، بڑے پیارے آدمی. ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے ایکٹر شہزاد رفیق، بڑے مشہور ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. اچھا وہ بھی بڑے مزیدار آدمی تھے. تو وہ کس دن ہم وہ جو ریکارڈنگ ہے نا ہم یوٹیوب پہ شیئر کریں گے ان کی. تو بہت ہی مزیدار آدمی ہے اور کریٹو آدمی ہے. تو یہ جو آ کے نا یہ بہت سے لوگوں کو صفائیاں دیتے رہے. تو 3 سال تک ان کے پاس پنجاب کے اور پاکستان کے جو سینسر بورڈ ہیں ان کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو چکے ہیں، اس کے باوجود فلم ریلیز نہیں کی جا سکی. اور زیادہ جو ان کو دھمکیاں دی گئی تحریک لبیک کی طرف سے دی گئی. اس میں کیونکہ جو وہاں پر ایک مذہبی بندہ تھا وہ فلم کے اندر جو مولوی کا رول پلے کر رہا تھا، پتہ نہیں مولوی ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایک بڑا ایسا رول تھا کہ وہ انتہائی مطلب ہے کہ اصل جو کہانی کیا ہوئی ہے، کہانی اصل میں یہ ہوئی ہے کہ فلم میں ایک کریکٹر ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ نعت خواں ہے وہ،
اور نعتیں پڑھتا رہتا ہے. اس کا ایک نعتوں کا البم بھی آنے والا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی زندگی میں فلمیں ڈرامے بھی دیکھتا ہے. تو وہ جو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کیوں اس طرح کر رہا ہے. ایک شادی کی تقریب میں وہ گیا, اس کے انتہائی کوئی بھانجے بھتیجے کی شادی تھی, اسد نام تھا لڑکے کا. تو قریبی دوست سارے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے. تو وہ ایک دوست نے بتایا یار یاد ہے تم بچپن میں ڈانس بھی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یار وہ تو یاد ہے. سب نے اصرار کیا کہ تم ڈانس کرو. تو اس نے ڈانس کر دیا. تو وہاں پر ایک نوجوان تھا جس نے اس کی ویڈیو بنا دی. وہ ویڈیو اس نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. اب اس کی جو بیٹی ہے جو کریکٹر ہے وہ جرنلسٹ ہے, پروڈیوسر ہے ایک شو کی, اور وہ لاہور رنگ ٹی وی جو ہے اس میں وہ کام کرتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی لوگ اب بابا کی زندگی عذاب بنا دیں گے. اور وہی ہوتا ہے وہ, کیونکہ لوگوں کی نظر میں بنا ہوتا ہے کہ جو بندہ نعت پڑھتا ہے نا, اور جو بندہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, ہاں اس کا ایک امیج بنا ہوا ہے, تو وہ نہ ڈانس کر سکتا ہے نہ فلم دیکھ سکتا ہے. یعنی وہ دنیا کی نظر سے زندگی گزارے. تو فلم اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ نہیں بھائی اس کی اپنی جو لائف ہے وہ بھی ہے, اور ہر بندہ اس کی پرائیویٹ لائف جو ہوتی ہے, نجی لائف, وہ اپنی زندگی ہے اس کی. وہ کیسے اس کو کرتا ہے, اس کو رقص کا شوق بھی ہو سکتا ہے, اس کو گانے سننے کا شوق بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی. اور میں پاکستان کے 2-3 ایسے بڑے نمایاں علماء دین کو جانتا ہوں جو, بلکہ ایک اس میں بڑے زبردست عالم دین تھے, وہ قتل ہو چکے ہیں, خدا ان کی مغفرت فرمائے. وہ عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے گانے بڑے شوق سے سنا کرتے تھے, اور عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی سے انہوں نے فرمائش بھی کی ایک بار. اب میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن یہ نا کہ کیونکہ ہم نے ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے. اچھا کوئی مولوی صاحب نے کوئی داڑھی والا بندہ ٹوپی اپنے بیٹے کی بھانجے کی شادی پر ڈانس کر دے, وہ داڑھی دیکھو ڈانس دیکھو, بھائی اس کی داڑھی کے ساتھ کیا ایسی چیز لگ گئی ہے جس سے وہ ڈانس نہیں کر سکتا. وہ ڈانس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں وہ ٹیبو بنایا ہو جو نہیں, آپ مذہبی لوگ ہیں تو آپ تو دنیا کی کسی انٹرٹینمنٹ کا پارٹ ہی نہیں بن سکتے. تو سٹوری نے اس میتھ کو اور اس ٹیبو کو نا توڑنے کی کوشش کی, اور ساتھ اس نے سوشل میڈیا کا جو خوفناک وہ ہے نا وہ بھی بتایا. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اب کیونکہ وہ میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں, اسے کہیں لپسٹک لگائی جاتی ہے اور کہیں کیا کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے خلاف اشتہار بھی کہ 82 سال کی عمر میں بھی نا آپ جوان رہیں گے, یہ ہوگا وہ. تو اس کا ڈانس جو ہے نا وہ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے گھر کے بارے اشتہار لگاتے ہیں. اچھا قریبی رشتہ دار شادی ہوتی ہے تو وہ اس فیملی کو بنانا چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا نام بدنام کر دیا, آئسولیٹ کر دیتے ہیں. اچھا وہ 12 ربیع الاول والے دن گھر میں حلوہ بناتا ہے, پراٹھا بناتا ہے اور لوگوں گھروں میں تقسیم کرتا ہے. تو کوئی بھی اس سے حلوہ اور پراٹھا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں. اچھا پھر محلے میں خواجہ سرا ایک گھر میں رہتے ہیں, تو وہاں پر لوگوں کو شکایات ہو جاتی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے جی, اچھا دیکھنے کئی جو ٹیبوز ہیں نا اس فلم کے اندر ٹوٹ رہے ہیں, بڑا دھڑا دھڑ حملے ہو رہے ہیں ایسے, اور مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیوں اس کی مخالفت ہوئی ہے. تو وہ خواجہ سرا جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں اس کو لوگ زبردستی نکال دیتے ہیں, ان کو بس کرائے کے پیسے نہیں ہوتے. تو یہ پھر جا کر نا اپنے جو پینشن کے پیسے ہوتے ہیں یہ جا کر ان کو دیتا ہے. جب ان کو خواجہ سراؤں کو پیسے دینے کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے تو کچھ 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی, بے حیا آدمی, یہ دنوں دن داڑے اثر دی نماز کے ٹائم تے خسرا نو بیکار بڑھ گیا سی. یعنی ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ خسروں کی طرف گیا تو غلط کام کے لیے گیا ہوگا, اس نے ہمارے سامنے داڑھی, جبہ, پگڑی, دستار, مشک و عنبر, اس کا ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا. تو یہ ساری جو کہانی ہے وہ اس کے اندر بتائی گئی ہے. اچھا پھر یہ گھر میں بیٹھا, اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے, وہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتی, تو بہت زیادہ خدمت کرتا ہے. بیمار بیوی اور اس کا جو آپس میں کنیکشن ہے نا بڑی پیار اور محبت والا ہوتا ہے, لیکن وہ کوئی ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کی کیئر نہیں کر رہا. تو بیٹی کو بڑا گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ٹھیک طریقے سے نا ہماری ماں کی خدمت نہیں کی. اور پھر آخری وقت میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ رات کو جب آتا ہے 12 ربیع الاول کو, اسے نعت پڑھنی ہوتی ہے, اسے کسی جگہ نعت پڑھنے کی پرمیشن نہیں ملتی, اور وہ بیچارہ اس طرح مایوس گھر میں آتا ہے اور راستے میں دکان سے مٹھائی لیتا ہے. یعنی وہ ہمیشہ محفل ناز سے مٹھائی لے کر آتا تھا, اب دکان سے لے کر آتا ہے, اپنی بیوی کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ تو مٹھائی کھا رہا. اچھا بیوی کو پہلے سے لگا ہوتا ہے کہ باہر محلے میں کو اچھا نہیں ہو رہا, تو جب وہ مٹھائی اس کو کھلاتا ہے وہ کھا لیتی ہے. تو پھر اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے کتنی نعتیں پڑھی؟ انہوں نے کہا باقی سارے نعت خانہ نے 1-1 نعت پڑھی, تو میں 3 نعتیں پڑھی ہیں. یعنی مجھے زیادہ رسپیکٹ جو ہے نا وہاں پر دی گئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ میں تو باقی سارے دیاں آوازاں سنیاں سن, لیکن تیری مینوں آواز نہیں آئی نا. لیکن پھر ساتھ ہی کہتی ہے
لیکن تم بھی اچھی ہیں بڑھیا سن. یعنی وہ اس کا دل رکھتی ہے اور اس کا دل رکھتا ہے نا کہ مجھے آوازیں آ رہی تھیں تو میں نے دیکھا. تو اسی رات نا وہ تھوڑا سا بہت ہی دکھی ہوتا ہے, باہر آ کے بیٹھتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے نا تو اس کا جو اپنا کمرہ ہوتا ہے وہاں چلا جاتا ہے, وہاں پر وہ ایک مووی لگا لیتا ہے نا. تو اس مووی میں وہی گانا چل رہا ہوتا ہے, زندگی تماشا بنی دنیا داسا بنی, ہے نا. تو انہوں نے کہا ہمارا یہ سارا. تو اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے فوت ہو جاتی ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کی بیٹی آتی ہے, وہ دروازے پہ دستک دیتی ہے, بیل بجاتی ہے, سیدھا دوڑتی ہے, امی کہاں ہیں, امی کہاں ہیں. تو اندر جاتی ہے, اس کو لے کے اسپتال جاتے ہیں تو ڈیڈ باڈی اس کی آتی ہے. تو جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نا لوگ بہت ہی کم آتے ہیں. تو اصل میں تھوڑا سا یہ سارا بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم اپنی پرسنل لائف کو تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لیں تو ہماری سوسائٹی منافقوں کا ایک عظیم الشان اجتماع ہے. عظیم الشان کا لفظ نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ نا کہ ایک ایسا اجتماع ہے کہ جو لوگوں کو کہتی ہے کہ لوگ ہماری طرح زندگی گزاریں, یعنی خود ان کی اپنی زندگیاں کیسی ہیں. اچھا, فلم کے اندر ایک جگہ بتایا بھی گیا ہے کہ اس کے رقص کرنے پر تو بہت اشتعال پھیلا, لیکن محافل نعت ہو رہی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ وہاں ڈانس ہی کر رہے ہیں. اچھا, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا 12 ربیع الاول کے اجتماعات میں, کراچی میں بھی اور یہاں راولپنڈی میں بھی. ہاں, میں نے خود دیکھا کہ لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگے جیسے شادی کا سامان. اور شادیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, میوزک چل رہا ہے, ڈھول بج رہے ہیں, بتاشے بٹ رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اسے ایک نعت خان نے کر دیا تو اس کے لیے جو آپ نے زندگی ہے نا وہ ساری کی ساری عذاب بنا دی. تو فلم بہت زیادہ جو ٹیبوز ہیں ان سب کو توڑ رہی ہے. بہت ہی اچھا موضوع تھا, بہت ہی زبردست قسم کا موضوع ہے. اور اس میں اصل میں وہ جو اچھا ایک ٹائم یہ بھی آتا ہے بیچ میں کہ اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگیں, لوگ سارے آپ کے ساتھ سیٹ ہو جائیں گے. تو معافی مانگنے کے لیے ایک مولوی صاحب نے تحریر لکھتے ہیں نا, اس کا لکھا میں نے انتہائی گھٹیا پست کمینوں والا کام کیا ہے. یعنی مطلب اتنا اس کا گناہ نہیں ہے جتنا اس سے جو اسکرپٹ میں لکھا, اس نے جیسے دنیا کو اس نے کوئی نعوذ باللہ مذہب کی کوئی توہین کر دی ہے, کوئی اس طرح کا اسکرپٹ ہے. اور وہ مولوی نے ایسے ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے, اس کو ایکٹنگ بتا رہا ہے, بادشاہی مسجد وال منہ کرو تو دروشی پڑھو, دروشی مڑ پڑھ کے پھر اس طرح پھرو, اس طرح موڑ کے نہ ہو. یعنی پوری ایکٹنگ اس کو بتا رہا ہے مولوی. تو وہ ایکٹر زیادہ مولوی ہوتا ہے. تو جب اسے کرتا ہے تو وہ جو کریکٹر ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ میں کہ اتنا بڑا گناہ کیتا, میں ڈانس ہی کیتا نا, میں مسجد چندیاں نال چھتاں نہیں بنائیاں نا اپنی گھراں دیاں, میں بچیاں نال زیادتی تے نہیں کیتی نا مدرسیاں وچ. اصل میں یہ وہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر ٹی ایل پی اور ان جیسی جماعتوں نے اس کے خلاف کیمپین جو تھی ساری وہ چلائی تھی کہ آپ نے اس میں یہ رول زیادہ دے دیا. تو یہ رول تھوڑا سا فلم کیونکہ ایڈٹ بھی کی گئی تھی شروع سے ہی, تو وہ پابندیاں لگ کے نا وہ فلم کا حال وہی ہو گیا تھا جو ایک بندے نے ایڈیٹر کو خط لکھا تھا اور اس میں سے سارے لفظ نکل گئے اور آخر میں بچ گیا کتا اور وہ, یعنی پورا جو مضمون تھا نا اس نے کہا یہ اضافی ہے, یہ اضافی ہے, تو آخر میں اتنا بچ گیا تھا. تو یہ ساری اس فلم کی کہانی. اچھا سوق صاحب, اس کی تو بہت زیادہ اپریسیشن اور ویورشپ بھی ہے یوٹیوب پہ, ٹویٹر پہ, اور مووی ریلیز ہونے سے پہلے اس کا جو پریمیئر ہے اس کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ اپریسیشن, بہت ڈسکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں, بہت زبردست. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے اس مووی میں؟ اچھا, مجھے لگا کہ بعض جگہ پر غیر ضروری طور پر فلم کو لمبا کیا گیا, مطلب اتنا لمبا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مووی سلو بھی بہت زیادہ تھی, تھوڑی سی نا فاسٹ پچ پہ نہیں تھی جس طرح کہ آج کل موویز ہیں وہ نہیں تھی. میں کوئی اتنا پروفیشنل تو نہیں ہوں کہ مووی کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ کر سکوں. اچھا, لیکن ایک چیز جو تھوڑی سی مجھے لگی کہ ایک ہی مسلک کو, ساری جو انوائرمنٹ تھی نا وہ ایک ہی مسلک کے گرد گھومتی تھی. تو ایسا لگا کہ جیسے کسی ایک ہی مسلک کو زیادہ فوکس کر کے اس کو انڈر ڈسکشن لایا گیا. تو لیکن یہ کہ شاید اس کریکٹر کی ضرورت ہی ساری یہی تھی, تو وہ اسی کے ساتھ سارا چل رہا تھا. تو شاید یہ ایک وجہ تھی. وہ ٹی ایل پی کے غصے کی ایک اور وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ ایک ہی فوکس ہے, سارا ایک ٹارگیٹ ہے. وہ اپنے آپ کو پھر ٹھیکیدار فیل کرتے ہیں اسے ایک ہی اس کا, تو اس وجہ سے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو سوشل میڈیا کا رول ہے نا, کہ کس طریقے سے کسی کی نجی جو پرائیویٹ ویڈیو ہے, تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ لوگوں کی اس طرح نجی ویڈیوز جو ہیں. افواہ فلم کے اندر تو یہ تھا نا کہ اس میں افواہ پر ہم کبھی بات کریں گے, میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے وہ کسی پرائیویٹ لائف کی ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا, اس کے ویوز آ گئے, اس کی میمز بن گئے, لیکن اس کی اپنی زندگی جو تھی نا تباہی بربادی کا شکار ہوگی. تو مجھے ایک اور بات بھی بتائیں سبوق صاحب,
اس کا کوئی حل ہے کہ ایسی موویز جن کو انٹرنیشنل لیول پہ اپریسیشن مل رہی ہے اور پاکستان میں وہ بین ہوتی ہیں پھر اس پہ بین ہٹا دیا جاتا ہے, ون بینڈ ہو جاتی ہیں, تو ابھی بھی اٹ از اسٹل بینڈ رائٹ؟ ہاں یہ بینڈ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, یہ بینڈ مذہبی جماعتوں کی طرف سے ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ فلم یوٹیوب پہ ریلیز کی گئی ہے, یہ پاکستان کے سینماز میں نہیں چلی, اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی سینماز کو چلائیں گے بھی نہیں. اچھا, کیونکہ ان کو بھی اپنی جانوں کا خوف ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے ہر آئے روز چوتھے بندے کو توہین مذہب کا الزام لگا کے قتل کر دیا جاتا ہے, تو ایسی انوائرمنٹ میں کون یہ ہمت کرے گا کہ. تو گورنمنٹ بے بس ہے اس معاملے میں؟ گورنمنٹ کی بس ہی نہیں ہے, بے بس اس کی یہی کچھ نہیں. یہ ذرا ان سے پوچھے نا, حیدر سے. حیدر بتاؤ اب تمہیں کیا فیل ہوا؟ کچھ تھوڑا بہت یہ فیل ہوا کہ اب یہ مووی دیکھنی چاہیے, کافی انٹرسٹڈ بن گئی ہے, اور اس کی وجوہات بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ بین کیوں. تو یہ جو پورا 1 گھنٹہ میں نے یہاں کھچ ماری ہے اور تقریر کی ہے, تو تمہیں سے نہیں پتہ چلا وجوہات کیا ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلا ہے, لیکن جو میں سننے والا ہے وہ ظاہر سی بات ہے مووی لازمی دیکھے گا. اور سبق صاحب اس کی کاسٹ بہت زبردست ہے, کاسٹ بہت زبردست ہے, اور میں بتاؤں کہ کریکٹر جو ہے نا, انہوں نے اس کے اندر کریکٹر کے اندر نا فنا ہو کر نا ایکٹنگ کی. اچھا مجھے وہ ان کا نام بھول گیا, غالباً ثانیہ سعید ہے. بالکل وہ جو ان کی بیوی کا رول پلے کر رہی ہیں آئی تھنک, اچھا جو بھی ہیں لوگوں کو پتہ ہوگا نا, تو وہ جو اس کی کریکٹر کی بیوی کا رول پلے کر رہی ہیں نا, وہ بیمار ہیں پوری فلم میں, لیکن فیس ایکسپریشن کیا کمال کے ہیں. وہ خاتون نا ایسے, اچھا وہ چھوٹا سا ہاتھ ہلاتی ہے ایسے نا, اتنے بڑے معنی دے جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. پتہ ہے اس نے نا بالکل ہی, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ایک چھوٹے سے کریکٹر سے جو ہے تو بہت بڑا کریکٹر, کیونکہ وہ بیمار ہی ہیں, وہ بیڈ پہ ہی لیٹی ہوئی ہیں, وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے فوت ہو گئی ہیں. 2 بار پوری فلم کے اندر ان کو واش روم لے کر جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت ہی کمال ان کی ایکٹنگ بھی تھی, وہ جو ماں کا رول پلے کر رہی ہیں اس بچی کی. لیکن بہرحال آپ لوگ فلم دیکھیں, اور کیونکہ یہ وہ مووی ہے جو ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے محلات کی مووی ہے, بڑے بڑے گھروں کے ڈرامے ہیں جن کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ ہی کی گلیوں کی, آپ کے محلوں کی, آپ کے ارد گرد جو لوگ سوچتے ہیں, یہ ساری ان کی کہانی ہے. جب یہ کہانی آپ دیکھیں گے, سوچیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا, کہیں کہیں آپ کو ترس آئے گا, کہیں کہیں آپ کو غصہ آئے گا, اور کہیں کہیں آپ کو شرمندگی فیل ہوگی. اگر آپ کو شرمندگی کم فیل ہو تو اپنے گریبان کے 2 بٹن کھولیے گا, ٹھنڈی ہوا بھی لگے گی اور شرمندگی بھی تھوڑی زیادہ فیل ہوگی.